زیارت حضرت زہرا میں ایک جملہ ملتا ہے یا ممتحنہ یا ممتحنوں کا لفظ ہے، اس سے کیا مراد ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ دیکھیں ہمارے یہاں روایت موجود ہے کہ بی بی جو ہیں خدا کہتا ہے کہ ہم نے ان کا امتحان لے لیا اس دنیا سے پہلے، اور اس میں بی بی کو صابرہ پایا۔ اللہ اکبر۔ دو کانسیپٹس ہیں، ایک امتحان اور صبر۔ ایک تو کلی ہم لوگوں کے یہاں یوتھ جو ہیں، جوان جو ہیں، تھوڑی سی مشکل آتی ہے، تھوڑی سی سختی آتی ہے ٹینشن آ تو جاتی بولتے ہیں بس میں ہی ملا تھا خدا کو، یعنی اور زندگی میں مشکلیں سختیاں جو ہیں کیوں ہیں؟ آیا خدا ایسے نہیں پیدا کر سکتا تھا کہ کوئی زندگی میں مشکل ہی نہیں ہو، ہر انسان ہیپی اور کوئی ہیپی آتا، ہیپی چلا جاتا۔ ہاں کوئی مشکل ہی نہیں ہوتی زندگی میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا ٹی وی کی خصوصی نشریات پروگرام ابیہا میں آپ تمام ناظرین کو آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلے پروگراموں میں کچھ پہلو جو حضرت زہرا کے دین نے بیان کیے، رسول خدا نے بیان کیے، روایات میں آئے اور علماء نے ذکر کی، اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرائض پیش کی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا سید ضمیر عباس جعفری صاحب۔ آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور آج ہم بات کرنا چاہیں گے آپ سے سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آغا؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تمام ناظرین کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الامام المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ان لی فی ابنۃ رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پہلے تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ حرم امام حسین علیہ السلام نے یہ اردو میں جو پروگرام شروع کیا ہے، ایک چینل شروع کیا ہے، اس کے اندر دعوت ہوئی ہے، اور یہ ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے دعوت کی، ہمارے لیے باعث شرف ہے۔ اور تمام ویورز سے بھی ہم کہیں گے کہ آپ اپنے فرینڈز تک اس پیغام کو پہنچائیں کہ حرم امام حسین علیہ السلام نے اردو پروگرام کے لیے ایک خاص اردو چینل شروع کیا ہے، اور کوشش کریں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو اپنے فرینڈز تک بھی پہنچائیں۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہے۔ تو میں اس میں معذرت آپ کو کاٹتا چلوں کہ آج جو سیرت کے حوالے سے ذکر کیا، ہم نے سیرت کا لفظ بہت سننے پہ آتا ہے، پڑھنے میں آتا ہے، دیکھنے میں بعض اوقات آتا ہے، لیکن ہمارے ہاں بہت سے الفاظ ہیں، سنتے ہم بہت زیادہ ہیں، کو معاشرہ ہمارا کلچرل اس کے معنی ہے، جس وجہ سے ہمارے بعض اوقات اصل معنی ہم سے دور ہو جاتا ہے، اس تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے اس سے پہلے کہ ہم سیرت کے موضوع میں وارد ہوں، خود سیرت سے مراد کیا ہے اور ہمیں اس سے کیا معنی لینا چاہیے، خود دین نے کیا مراد لی ہے؟ آیا وہی معنی ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے، یا نہ دین نے اس سے کوئی خاص معنی لیا ہے، اور تاکہ ہم اسی آئینے میں، اسی مسیر میں اس سے وہ مطلب لے کے ہم ان ہستیوں کی طرف رجوع کریں؟ جی شکریہ بہت بہت۔ اہم چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا، دو چیزیں، ایک تاریخ اور ایک سیرت ہے نا؟ درست، تاریخ میں ہم ایونٹس پڑھتے ہیں، درست، مثال کے طور پر اگر کوئی ایک شخصیت کو لیں، ابھی فی الحال غیر معصوم کی طرف لیں، تو میں ایک ایسی مثال دیتا ہوں تاکہ ہمارے ویورز کے لیے تھوڑا ایزی ہو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، کہ مثلا حضرت عیسیٰ، جیزس ہے نا، ہم جب جیزس کا تصور کرتے ہیں تو پوری دنیا میں جیزس یعنی کرسمس، جیزس یعنی نیو ایئر، جیزس یعنی سولی پہ چڑھ جانا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایونٹس ہیں، درست، لیکن سیرت جیزس کیا ہے؟ وہ جدا ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ نے، مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ کون تھے؟ درست، حضرت عیسیٰ نے قیام کیوں کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ کا مقصد کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ کی زندگی سے قانون کلی کیا لے سکتے ہیں؟ آیا دشمن سے مقابلہ کیا تھا؟ نہیں کیا تو ان کے دشمن کون تھے؟ ان کے حواریون کون تھے؟ ان کے انصار کون تھے؟ ان کے ناصر کون تھے؟ ان کی زندگی کی جہت کیا تھی؟ ڈائریکشن کیا تھی؟ اگر آپ یہ کرسچن کو بھی اٹھا کے پوچھیں گے تو کرسچن کو بھی نہیں معلوم ہوگا۔ تو یہ ہو گیا تاریخ جانتے ہیں آپ، ایک پاکستان انڈیا میں بھی آپ جائیں، چھوٹے سے گاؤں میں بھی آپ کسی کو پوچھیں کرسمس جانتے ہو تو کہے گا ہاں جانتا ہوں، 25 دسمبر ہے، 25 دسمبر کو مناتا ہے۔ تو تاریخ کا جاننا اور ہے
سیرت کا جاننا اور ہے، یعنی دونوں جدا ہیں، جدا ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ ایک انسان تاریخ کو جانتا ہو لیکن سیرت سے آشنائی نہ ہو. لیکن اگر تاریخ اور سیرت جدا ہو جائے اور آپ کو تاریخ پتہ ہو سیرت نہ پتہ ہو تو پرابلم کیا ہوتا ہے؟ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایونٹ تو پتہ ہے لیکن ایونٹ سے لیسن نہیں پتہ ہے. ہاں کیا لینا ہے اس سے. ہاں ایونٹ سے آپ کو کیا حاصل کرنا ہے. تو یہاں پر میں اپنے ویورز کے لیے یہ چیز کلیئر کر دوں کہ دو الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے آپ انڈیا کی طرف جائیں تو مہاتما گاندھی ہیں، ان کی سیرت الگ ہے، تاریخ الگ ہے. ڈاکٹر امبیڈکر کی طرف جائیں تو سیرت الگ ہے، تاریخ الگ ہے. تو اب سیرت ہے کیا؟ علماء نے اس پہ ڈسکشن کیا ہے کہ جب ہم سیرت کی بات کرتے ہیں تو سیرت سیر سے ہے، سیر یعنی چلنا، ٹھیک ہے. سیرت فعلا کے وزن کے اوپر ہے. اس کا مطلب یہ کہ خاص انداز سے چلنا، ٹھیک ہے. تو آپ کسی کی سیرت کو پہچانتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی راہ و روش کو پہچانتے ہیں، یعنی اس کے چلنے کے طریقے کو پہچانتے ہیں. یعنی کیا؟ یعنی ہم جب معصومین کی زندگی دیکھتے ہیں تو ہم معصوم کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ امام حسن نے صلح کیا ہے اور امام حسن نے صلح کیا، امام حسین نے جنگ کی ہے. تو آیا یہ ڈیفرنٹ ہیں یا ایک ہی ہے؟ تو اگر ہم معصوم کی 250 سالہ زندگی کے اوپر نظر ڈالیں تو اگر ہم ان کے پر تصور کریں تو علماء کہتے ہیں یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک فرد ہے، ایک انسان ہے، اور وہ الگ الگ حالات میں الگ الگ جو ہیں ریاکشنز دے رہے ہیں. یعنی 250 سال سے مراد آپ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر غیبت امام زمان تک جتنے 11 امام اور یہ 12 معصومین بنتے ہیں، یہ سب ٹھیک ہے وجود کے لحاظ سے علیحدہ علیحدہ ہوں، لیکن نور جیسے وہ روایت بھی ہے کہ نور واحدہ ہیں، یہ نور واحد ہے. تو یہ نور واحد کا مطلب کیا ہے کہ یہ ان کی زندگی کو آپ ایسے تصور کر سکتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ ایک انسان ہے جو 250 سال زندگی جی رہا ہے، اور ان کے قانون جو ہیں، ان کی سیرت جو ہے، سیرت یعنی ان کے راہ و روش، ان کے چلنے کے طریقے یعنی کہ ان کے الگ الگ حالات میں وہ کس طریقے سے ریاکٹ کریں گے وہ سیم ہوگا. مثال کے طور پر ایک قانون جو ہے مثلا قانون کلی، آپ ان کی زندگی میں ظلم نہیں دیکھیں گے، ایسا ہی ان کی زندگی میں ایثار کسی بھی معصوم کو آپ دیکھیں. ایک قانون کلی ان کی زندگی میں کیا ہے؟ ایثار ہے، یعنی دوسرے کو اپنی ذات پہ مقدم قرار دینا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اپنی شادی کا لباس اٹھا کے دے دیا، یعنی کیا؟ قانون کلی ایثار ہے نا. یہاں پر مولا علی کو دیکھیں گے تو خود اچھا لباس نہیں خرید رہے ہیں، اپنے اصحاب کے لیے بہتر لباس اس کے لیے خرید رہے ہیں، یعنی کیا؟ دوسرے کو خود پہ مقدم قرار دینا. تو ہم جب معصوم کی زندگی دیکھ رہے ہیں تو ہمارے لیے امپورٹنٹ کیا ہے؟ ایک ہے تاریخ، کب ولادت ہوئی، کب شہادت ہوئی، انہوں نے کیا واقعات کیے، واقعات کیا تھے، جنگ خندق ہوئی، جنگ احد ہوئی، لیکن کیا قانون کلی ہم ان کی زندگی سے ڈیرائیو کرنے کی کیپیسٹی رکھ رہے ہیں. تو اصل ہمیں معصوم کی زندگی سے کیا لینا ہے؟ سیرت لینا ہے، یعنی ان واقعات کو تطبیق کرنا، ان کو انالائز کرنا اور آج کے حالات سے ان کو ریلیٹیبل بنانا. تو حضرت عیسیٰ کو جیسے ہم دیکھتے ہیں تو حضرت عیسیٰ کی زندگی میں اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ وہ شخصیت ہیں جو قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے انصار کہاں ہیں، اور پھر ان کے اصحاب جواب دے رہے ہیں نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے انصار ہیں. یعنی حضرت عیسیٰ ایک ریولوشنری پرسنالٹی آپ کو نظر آئے گی، ایسی پرسنالٹی جو ظالم کے سامنے مقابلہ کر رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے لیے سیرت حضرت عیسیٰ کلیئر ہو گئی. اسی طریقے سے ہمیں سیرت یعنی وہ راہ و روش جو اہل بیت نے اپنائی ہیں، جو معصومین نے اپنائی ہیں، وہ کیریکٹرسٹکس جو ان کی زندگی سے مجھے ڈیرائیو کرنے ہیں، قانون کلی جو مجھے ڈیرائیو کرنے ہیں، پھر اپنی زندگی میں اس کو تطبیق کرنا ہے، ریلیٹیبل بنانا ہے اور آج کی زندگی اس کے مطابق جینا ہے. اسے ہم کہیں گے کسی کی سیرت کو فالو کرنا ہے. اللہ اکبر. میں مثال دے دوں. مولا کائنات کے پاس جب مولا کائنات کا حق چھین لیا گیا تو ابو سفیان آتا ہے مولا علی کے پاس اور آ کے کہتا ہے کہ میں فوج کھڑی کر دوں گا، پورے گلیوں کو بھر دیتا ہوں. ہاں، لیکن حضرت امیر المومنین مولا کائنات نے نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ امیر المومنین قانون کلی کیا ہے؟ قانون کلی ہے کہ حق و باطل کا
مکسچر نہیں پیش کرنا ہے, التقاط نہیں ہو سکتا. ہاں, مولا کائنات نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ اگر حق اور باطل دونوں واضح ہو, دونوں خالص ہو, تو لوگوں کے لیے ایزی ہے حق اور باطل میں تشخیص دینا. لیکن شیطان کیا کرتا ہے, تھوڑا حق لیتا ہے, تھوڑا باطل لیتا ہے, دونوں کو مکس کر دیتا ہے. ہاں اچھا, ایک اور چیز یہاں پر اہل بیت ہمیں سکھانا چاہتے ہیں, شارٹ ٹرم گین اور لانگ ٹرم اسٹریٹجی. درست. یعنی مولا کائنات جانتے ہیں کہ شارٹ ٹرم گین میں اگر ابو سفیان کا ساتھ لے لیا تو رزلٹ کیا ہوگا کہ شارٹ ٹرم گین میں ہمیں فائدہ ہو جائے گا, لیکن لانگ ٹرم میں وہ سیرت امیر المومنین تباہ ہو جائے گی, نعوذ باللہ, اور تا قیامت کنفیوژن رہے گی. ہاں, تو یہی الحمدللہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے کلیئرٹی ہے حق اور باطل کے بیچ میں بالکل. تو یہ قانون کلی, جبکہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے دشمن جو ہیں وہ دشمن ہمیشہ کیا کرتے ہیں, حق اور باطل کو ہمیشہ مکس کر دیتے ہیں. کیوں ان کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے؟ کیونکہ ان کے پاس رول ماڈل کلیئر نہیں ہے. رول ماڈل کلیئر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے. معصوم سے کیا چیز حاصل کرنا ہے؟ وہ قانون کلی کہ حق اور باطل جدا ہے. اور مثال کے طور پر دشمن آج کیا کہتا ہے, مثلا فار ایگزامپل ہم انڈیا سے, یا مثلا کہتے ہیں, مثلا ویسٹ میں کہتے ہیں کہ 2 یارڈ سٹک ہیں یا سٹک ہیں, یا آپ کسی کو ڈنڈے سے صحیح کریں یا کسی کو کوئی چیز دے کے صحیح کریں, ہے نا. لیکن مثلا فار ایگزامپل انڈیا میں کہتے ہیں سام دام دنڈ بھید بھاؤ, یعنی کہ دشمن کے مقابلے پہ آپ کو کیا کرنا ہے, کبھی آپ کو سام کا استعمال, کبھی آپ کو دولت کا استعمال کرنا ہے, کبھی آپ کو اسے پھنسانا ہے, کبھی آپ کو اس کو جو ہے مشکلوں میں ڈالنا ہے, کبھی فائنینشیل مشکل لے کے آنا ہے, کبھی اس کو ڈرانا ہے, کبھی اس کو پیسہ دینا ہے, خریدنا ہے. یعنی کسی بھی طریقے سے آپ کامیاب ہو جاؤ. اہل بیت نے بتایا یہ قانون غلط ہے, یہ غلط ہے. آپ یہ قانون کلی اہل بیت کی زندگی میں کہ آپ کو ہدف, بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہدف ہمارا تو نیک ہے نا, غلط راستے سے چلے تو کیا ہوگا. اہل بیت کہتے ہیں کہ ہدف آپ کا صحیح ہے تو راستہ بھی آپ کا صحیح ہونا چاہیے. یہ قانون کلی ہے. مولا کائنات نے ابو سفیان سے ہاتھ کیوں نہیں ملایا؟ علماء تحلیل کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ قانون کلی غلط ہو. جب مقدمہ غلط ہے تو اس کا نتیجہ بھی ہدف اگر آپ پہنچ بھی گئے تو آپ ناقص ہو. مثلا مولا علی کا کلی ہدف کیا ہے؟ انسانوں کی ہدایت کرنا. جب خود عمل میں اگر حق اور باطل مکس ہو گیا تو وہ قانون کلی ہدایت کا ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ رول ماڈل نہیں ہیں ابھی, آپ حق اور باطل میں مکس کر چکے ہیں, تو وہ اسوہ کی ذات سے باہر نکل جاتے ہیں. تو کلی ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ جب بھی اہل بیت کی زندگی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سوال کرنا ہے کہ ہمیں ان کی زندگی سے قانون کلی, جنرل لاز ڈرائیو کرنے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں اس کے مطابق زندگی کو بسر کر سکیں. اب وہ ہماری زندگی چاہے انڈیویجول ہو, چاہے ہماری زندگی فیملی والی ہو, چاہے سوشل ہو, چاہے پولیٹیکل ہو, چاہے اکنومیکل ہو, ہر جگہ ہمیں قانون کلی قرآن, رسول اور اہل بیت سے ہمیں حاصل کرنا ہے. بہت خوبصورت. اور جس طرح آپ نے کہا کہ سیرت سے ہی ہمیں واضح ہو سکتا ہے, سیرت ایسا راستہ ہے, ایسا وے ہے, ایسی روش ہے, ایسا میتھڈ ہے کہ جس کے ذریعے ہم ائمہ اطہار کی وہ جو قانون کلی جس کی بیس پہ وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے, ہم اپنی زندگیوں کو مزین کر سکتے ہیں, خوبصورت کر سکتے ہیں, اور واقعاً جو مقصد انسانیت ہے وہاں تک پہنچا سکتے ہیں. اگر جیسے آپ نے ایک ذکر کیا ائمہ کی, ایک قانون کلی تھا یا ایک قانون تھا جس کو آپ نے اثار و قربانی کا ذکر کیا. زیارت حضرت زہرا میں ایک جملہ ملتا ہے یا ممتحنہ یا ممتحنوں کا لفظ ہے, اس سے کیا مراد ہے, کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ دیکھیں ہمارے یہاں روایت موجود ہے کہ بی بی جو ہیں, خدا کہتا ہے کہ ہم نے ان کا امتحان لے لیا اس دنیا سے پہلے, اور اس میں بی بی کو صابرہ پایا. اللہ اکبر. یعنی اب یہ 2 کانسیپٹس ہیں, ایک امتحان اور صبر. دونوں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ لوگوں کے لیے کلیئر ہو کہ امتحان کسے کہا جاتا ہے, صبر کسے کہا جاتا ہے, اور بیوی کی زندگی میں دونوں اسپیکٹ کیسے نظر آتے ہیں. ایک تو کلی ہم لوگوں کے ہاں یوتھ جو ہیں, جوان جو ہیں, تھوڑی سی مشکل آتی ہے, تھوڑی سی سختی آتی ہے تو بولتے ہیں بس میں ہی ملا تھا خدا کو. یعنی اور زندگی میں مشکلیں, سختیاں جو ہیں کیوں ہیں؟ آیا خدا ایسے نہیں پیدا کر سکتا تھا کہ کوئی زندگی میں مشکل ہی نہیں ہو, ہر انسان ہیپی اور کوئی آتا ہیپی چلا جاتا, کوئی مشکل ہی نہیں ہوتی زندگی میں.
تو دیکھیں جو زندگی میں مشکل نہیں ہے اس زندگی میں لذت بھی نہیں ہے. اللہ اکبر, ایسا ہی ہے. کہ ابھی میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے ویورز کے لیے میں پیش کر دوں. مثال کے طور پر اسٹوڈنٹ ہے, 2 اسٹوڈنٹ ہیں, ایک کے جی اسٹینڈرڈ میں, اس کا کل امتحان ہے BAT بیٹ کا. ٹیچر پوچھنے والا ہے کل BAT بیٹ کا ہے, اور بچہ پریشان ہے, کل امتحان ہے, بہت سخت بھی ہے, بہت سخت ہے BAT بیٹ. اب ایک دوسرا اسٹوڈنٹ ہے, وہ گریجویشن کی تیاری کر رہا ہے یا PhD کی تیاری کر رہا ہے, اس کا امتحان ہے. اب وہ امتحان کے اندر مثال کے طور پر وہ فزکس کر رہا ہے, تو فزکس کے اس کے سوالات ہیں, یا مثلا الجبرا جو بھی وہ کر رہا ہے اس کے ٹف سوالات ہیں. اب اس سے کہیں کہ بھائی یہ BAT بیٹ کا کل میرا امتحان ہے, بہت سخت ہے, تو ہنسے گا, یہ کوئی امتحان ہے؟ بات ہوئی ہے. یہ نہیں, دونوں کے لیے تو پہلی چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے, امتحان درجے کے مطابق ہوتے ہیں. درست, انسان کے ظرف کے مطابق. ظرف کے مطابق. جو KG والا ہے اس کا امتحان الگ ہے, اور جو گریجویشن اور PhD کر رہا ہے اس کا امتحان الگ ہے. اچھا, اس کے اندر ایک ایسپیکٹ ہے امتحان کا کہ ٹیچر امتحان لے ہی کیوں رہے. درست, ٹیچر چھوڑ دے, آزاد چھوڑ دے. ہاں, لیکن ٹیچر کہے گا دیکھو امتحان نہیں ہوگا تو یہ KG سے فرسٹ اسٹینڈرڈ میں نہیں پہنچے گا. درست. امتحان کا اثر کیا ہوتا ہے, انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے. جو KG میں تھا وہ فرسٹ میں گیا, اور پھر وہ گریجویشن میں گیا. گریجویشن میں پہنچا کیسے؟ کیونکہ اس نے ایک دن KG کا امتحان دیا ہے. مولا کائنات نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ خدا سے یہ دعا نہ کرو کہ خدا تمہیں بلاؤں میں نہ ڈالے. درست, نہ ڈالے. ہاں, خدا سے دعا کرو, کبھی یہ دعا نہ کرنا کہ خدا مجھے بلاؤں میں نہ ڈالے, کیونکہ ممکن نہیں ہے جب تک انسان ہو بلاؤں میں نہ ہو. اللہ اکبر. یعنی ہم اس کے برعکس دعائیں کرتے ہیں ہماری, کیونکہ سیرت, وہی آپ کی بات آئی کہ سیرت کیونکہ سیرت اہل بیت ہی نہیں ہے, سیرت ہمارے امیر المومنین والی نہیں ہے. ہم الٹا یہ کہتے ہیں خدا مجھے بلاؤں سے نکال, خدا مجھے مشکلات سے نکال. اب یہ بلا بھی جو ہے اس کو بھی سمجھنا ہے, بلا یعنی امتحان, بلا یعنی مشکل. عربی میں بلا کا مطلب مشکلات, امتحان. تو خدا امتحان میں ڈالتا ہے, امتحان میں ڈال کے ہی تو ٹیسٹ کرتا ہے کون کتنے پانی میں ہے. اسی لیے امام حسین علیہ السلام کا جب امتحان آخر ہو رہا ہے تو چہرہ ان کا سرخرو ہو رہا ہے. امتحان جب پوری بلندی پہ پہنچ گیا تب امام حسین علیہ السلام, دشمن کہتا ہے کہ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا. اللہ اکبر. یعنی خدا سے قربت کا احساس کب ہو رہا ہے امام حسین کو؟ امتحان کی آخری منزلوں کے اوپر. یعنی یہ امتحان. خوب, جب مجھے امتحان ٹیچر کیوں لے رہا ہے؟ امتحان ٹیچر اس لیے لے رہا ہے بیکاز مجھے کوئی چیز عطا کرنا ہے. جو انسان مثلا ہمارے ہندوستان میں فار ایگزامپل IAS کے ایگزامس ہوتے ہیں, جو ایڈمنسٹریٹو سروسز کے ایگزامس ہوتے ہیں, سب سے ٹف ہوتے ہیں. یا مثال کے طور پر جو IIT کے ہوتے ہیں, یعنی وہ کامن انٹرنس ایگزام ہوتے ہیں جہاں پر 1,00,000 بچے ایگزام دیتے ہیں, اس میں سے 1,000 بچے پاس ہوتے ہیں, ہے نا. تو یہ 1,000 بچوں کا کیوں امتحان لیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ثابت کرنا ہے یہ 1,00,000 میں 1,000 جدا ہیں. اور جب تک یہ امتحان نہیں ہوگا تو پتہ نہیں چلے گا کون IIT والا ہے اور کون نان IIT والا ہے. اور بہت سے لوگوں کے اعتراض جو ہوں گے کہ دیکھیں ہم پہ ظلم ہو رہا ہے, جب تک امتحان نہیں ہو تو کیسے مشخص ہوگا. ایک اور میں مثال دوں کہ امتحان سے ہی ریلیٹڈ, تاکہ ہمارے ویورز کے لیے کلیئر ہو, کہ ایک بندہ ایک گاؤں سے آتا ہے, اور جب وہ گاؤں سے آتا ہے تو وہ ایک جم میں جاتا ہے. پہلی بار وہ جم دیکھتا ہے. جم میں ایک شخص جو ہے وہ اٹھا رہا ہوتا ہے, ویٹ لفٹنگ کر رہا ہوتا ہے, جس کے اندر 80 کلو 90 کلو جو ہے وہ ایسے اٹھا رہا ہوتا ہے. وہ آ کے سب کو کہتا ہے کہ تم پاگل ہو سب لوگ, ایک بندہ 90 کلو اکیلا اٹھا رہا ہے اور سارے آپ دیکھ رہے ہو, اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو, کوئی مدد کیوں نہیں کر رہا ہے اس کی. تو وہ کیوں ایسا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ ویٹ لفٹنگ اس لیے ہے تاکہ اس کا بدن مضبوط ہو. درست. خدا نے امتحان اس لیے لیا ہے تاکہ ہماری روح مضبوط ہو. یعنی امتحان جو دیکھیں, اب جو انسان 2 ٹائپ کے بچے ہوتے ہیں, ایک گھر میں ماں باپ پال رہے ہیں, صبح سے شام تک بیٹے کیا چاہیے, چاکلیٹ لو, بیٹے کیا چاہیے, یہ لو. وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے, زندگی میں مشکل آتی ہے, فوراً ہار جاتا ہے. لیکن ایک بچہ جو بچپن سے سختیاں جھیل رہا ہے, مشکلیں آتی ہیں, مشکلوں کے سامنے گھبراتا نہیں ہے. تو مشکلوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, مضبوط کرنا, انسان کو مضبوط کرنا, اگلے درجے پہ پہنچانا. اچھا, ایک بار اگر آپ کو احساس ہو جائے کہ جو مشکل جو ٹیچر آپ کا ہے, جو امتحان لے رہا ہے, بہت کریم ہے,
اللہ اکبر. اور اس نے وعدہ بھی کیا ہے کہ تم جب سختی میں آؤ گے نا، ان تنصر اللہ ینصرکم، میں مدد کروں گا، تم اللہ کی نصرت کرو گے میں مدد کروں گا. تو فلسفہ امتحان ہمارے لیے کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہم امتحان دیتے ہیں کیوں؟ ہم لوگ الگ درجے پہ جانے کے لیے، بلند درجے پہ. تو میں صبر پہ آؤں گا انشاءاللہ، لیکن پہلے امتحان کی بات کو ہم لوگ مکمل کر لیں. تو فلسفہ امتحان، ہر انسان کا امتحان ہونا ہے. امتحان کی قسمیں الگ ہیں. کسی کے پاس غربت ہے اللہ، لیکن اس کے پاس بیوی اچھی ہے، درست، گھر پہ سکون دے رہی سکون ہے. اچھا ہے، کسی کے پاس پیسہ ہے، باہر سے زندگی بڑی اچھی دکھ رہی ہے، گھر میں مشکلیں. مشکلات زیادہ. کسی کے پاس کچھ ہے تو کسی کے پاس کچھ ہے. خدا نے ہر ایک کا امتحان لیا ہے. بہت بار یہ ہوتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے میری زندگی میں کوئی امتحان نہیں ہے. خدا قرآن مجید میں کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مجھے بھلا دیا اور میں نے پلٹ کے انہیں بھلا دیا. اللہ اکبر. یہ بدترین حالت ہے کہ انسان کا امتحان نہ ہو اور انسان کو لگے کہ میری زندگی میں کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ہم جب دنیا دیکھتے ہیں تو ایسا ہوتا نہیں ہے. بڑے بڑے، فی الحال اس وقت اس پہ نہیں جانا وغیرہ، ایک لمبا ڈسکشن ہے. لیکن ویسٹرن بڑے بڑے انفلوئنسرز ہیں، جب ان کی زندگی کو بھی دیکھتے ہیں تو وہ پوری پیک پہ پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہماری زندگی میں کوئی لذت نہیں بچی. کیونکہ زندگی میں امتحان نہیں ہے اور زندگی کا ہدف نہیں سمجھا انہوں نے. تو اب ہم آتے ہیں امتحان کو. اب ہم لوگ پلٹتے ہیں بی بی کی زندگی سلام اللہ علیہا کی زندگی. واقعاً علماء کہتے ہیں پربرکت زندگی. ایک معنی میں کامل طور پر، جیسے میں نے سٹارٹ میں حدیث پڑھی تھی کہ کامل طور پر بی بی جو ہیں وہ ایک امام ہے. یعنی میرے جملے نہیں ہیں، بڑے مجتہد مراجع تقلید کے جملے ہیں کہ معنی امام میں، رہبری میں کامل ہیں بی بی. اللہ. مولا علی علیہ السلام کے لیے جب ازدواج کی بات ہوتی ہے تو حدیث امام فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مولا علی کے لیے بی بی زہرا کف تھیں، اور اگر مولا علی نہ ہوتے تو کوئی کف نہ ہوتا. اسی حدیث میں کہتے ہیں حضرت آدم سے لے کے خاتم تک. اللہ اکبر. اس کی تحلیل علماء کرتے ہیں، بزرگ مراجع تقلید جو انہوں نے کتابیں لکھی بی بی کی زہرا کی زندگی میں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں 3 شخصیتیں ہیں جو انسانوں میں سب سے بلند ہیں. درست. ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مولا کائنات اور ایک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. وہ کہتے ہیں جب بی بی آتی تھیں تو رسول کھڑے ہو جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے نہیں کیونکہ بیٹی تھیں، بلکہ اس لیے کھڑے ہو جاتے تھے کیونکہ ان کی معنوی قوت و قدرت کو پہچانتے تھے. جو بی بی کے سر ابھی تک ہے، وہ انسانوں کے لیے حدیث ہے کہ انسانوں کے لیے خود اہل سنت کی کتابوں میں حدیث ہے کہ بی بی کا مرتبہ جو ہے وہ انسان کی قابلیت نہیں ہے کہ انسان سمجھ سکے. اہل سنت کی کتابیں میں غالباً المستدرک میں یہ حدیث ہے کہ بی بی کا مرتبہ جو ہے وہ انسانوں کی کیپیسٹی میں نہیں ہے کہ انسان سمجھ پائے. اتنا کچھ سمجھ سکے. یعنی یہ کاش میں مثلا مراجع تقلید بڑے بزرگ عرفاء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسانوں میں 3 کیٹیگری، 3 لوگ صرف ہیں، رسول اللہ. اور اسی لیے 11ویں امام سے حدیث ہے کہ نحن حجت اللہ، یعنی ہم پوری کائنات کے لیے حجت ہیں، لیکن جو ہمارے اوپر حجت ہے وہ ہماری جدہ جو ہیں حضرت فاطمہ الزہرا. تو یہ ہمارا ایک اسپیکٹ، ان کی عظمت، ان کی ہم لوگ سمجھتے ہیں. اب دیکھتے ہیں ان کی زندگی کی طرف. دیکھیں ہم لوگ زندگی میں اکثر آرام ڈھونڈتے ہیں، سکون ڈھونڈتے ہیں، ہے نا. مولا کائنات رسول اللہ کی زندگی کے اندر جب وہ کام بانٹتے تھے، وہ کہتے ہیں حدیث میں کہ جب کام بانٹتے تھے اصحاب کے درمیان تو کیا ہوتا تھا جانتے ہیں؟ رسول اللہ اور مولا علی سب سے سخت کام خود کے لیے لیتے تھے اور آسان کام دوسروں کے لیے بانٹ دیتے تھے. یہ جب الہی نگاہیں جب انسان کی ہوتی ہیں تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے نا. اب دیکھیں بی بی کی زندگی. بی بی کی ولادت جو ہے، بی بی کی ولادت ہوتی ہے 5 ہجری 5 بعثت میں، ٹھیک ہے. بی بی کی عمر مبارک 2 سال ہوتی ہے اور شیب ابی طالب کا وقت آغاز شروع ہو جاتا ہے. اب شیب ابی طالب ہے جہاں مسلمانوں کے پاس اکنامک بائیکاٹ ہے، مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور سختیاں ہیں. بی بی 2 سال سے 5 سال بی بی کی عمر مبارک کہاں گزرتی ہے؟ شیب ابی طالب. یعنی سختیاں. وہ زمانہ جب باپ چاہتا ہے کہ بیٹی اگر گڑی مثلا 2-3 سال کی بچی جب ہوتی ہے تو کتنا اٹیچمنٹ ہوتا ہے ایک باپ کا، بہت زیادہ، ہے نا.
اگر بیٹی کو اگر بھوک لگے تو باپ چاہتا ہے کہ چیزیں پہنچ جائیں، بیٹی کو اگر کھیلنے کو کوئی چیز چاہیے تو موجود ہو، کھانے کے لیے بیبی کی، ہم لوگ کی بچے لباس، چاکلیٹ، بیبی کی 2 سال سے 5 سال کی عمر مبارک کہاں گزر رہی ہے؟ شب ابی طالب. شب ابی طالب. کتنی سختی ہے وہاں پر مسلمانوں کے لیے. کہتے ہیں اتنی بھوک تھی وہاں پر کہ اصحاب جو ہیں درخت جو پودے ہوتے تھے، پودوں کو اکھاڑ کے ان کی جڑوں کو چوستے تھے، اللہ اکبر. تاکہ اتنی جڑوں میں کیا ہوتا ہے، کیا پروٹین ہوتا ہے، کیا فائبر ہوتا ہے، وہ جڑوں کو چوستے تھے تاکہ زندہ رہ سکیں. یہ سختیاں ہیں. ایک کھجور میں کئی مسلمان اسے چوس کے ساتھ میں کھاتے تھے. بی بی کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 2 سے 5 سال. بی بی شب ابی طالب سے باہر آتی ہیں، اسی سال بی بی جو ہیں وہ ان کی والدہ کی رحلت ہو جاتی ہے، حضرت خدیجہ کی. اب بی بی کی عمر مبارک 6 سال ہے اور بی بی یتیمہ ہے. جب ہم لوگ یتیم کی بات کرتے ہیں ہمارے ذہن میں ہمیشہ حضرت سکینہ آتی ہیں، لیکن بی بی 6 سال کی عمر مبارکہ میں بی بی بھی یتیم تھی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اسی سال بی بی کو ام ابیہا کیوں کہا گیا؟ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ 6 سال کی عمر مبارک میں بی بی ہیں، اور جب رسول اللہ کے اوپر پتھر مارے جاتے تھے اور رسول اللہ گھر آتے تھے تو 6 سال کی عمر مبارک میں بی بی ایک ماں کا رول ادا کر رہی ہیں گھر کے اندر. رسول اللہ کا سہارا بن رہی ہیں بی بی، عمر مبارک 6 سال ہے. اللہ اکبر. یہ بی بی کی سیرت ہے. یعنی آپ دیکھیں 6 سال کی عمر مبارک ہے. یہ سختیاں بی بی کی زندگی میں دیکھیں. بی بی کی عمر مبارک جو ہے آگے بڑھتی ہے اور ہجرت ہوتی ہے. ہجرت کے اندر بی بی ایک رول پلے کرتی ہیں. رسول اللہ اپنی سب سے قیمتی جو گوہر تھا رسول اللہ کا قیمتی گوہر، اس کو چھوڑ کے گئے تو حضرت فاطمہ الزہرا مدینہ میں تھی. مولا کائنات بستر پر سوتے ہیں. 2 رسول اللہ کے بعد سب سے بڑی قوتیں امت مسلمہ کی کہاں موجود ہیں؟ مکہ میں موجود ہیں. علی بستر پہ سوئے ہیں، حضرت زہرا گھر میں موجود ہیں. علی نے اپنی جان پہ امتحان، اب میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا، امتحان علی کے لیے امتحان ہے. ٹھیک ہے. ہمارے لیے مولا کائنات کا رتبہ جو بڑا بلند ہے ہم جانتے ہیں. ہم مولا کائنات کی زندگی دیکھیں تو ایسے تو ہمیں بہت آسان لگ رہا ہے، نہیں ہے آسان نہیں ہے. ساری تلواریں، ننگی تلواریں باہر ہیں، اور پتہ بھی ہے کہ صاحب نے پلان کیا ہے آپ کو شہید رسول خدا کو کرنا، اور آپ ان کی جگہ پہ جا کے لیٹیں اور فیصلہ کر رہے ہیں کہ میں وہاں پر جا کے لیٹوں گا، اور نفس مطمئنہ بالکل اطمینان کے ساتھ. اور دوسری طرف حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور روایتوں میں ہمارے وہاں ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ جب مولا کائنات چاروں فاطمہ کو جب لے کے نکلے وہاں سے، مدینہ سے تو حملہ ہوا ہے، مولا علی علیہ السلام نے جنگ کی ہے، اور مولا علی علیہ السلام مکہ سے نکلے ہیں، یہ لوگ نکلے ہیں اس وقت جنگ ہوئی ہے، یعنی لڑے ہیں مولا علی. حتیٰ کچھ تاریخ کی کتابوں کے حساب سے مولا علی زخمی ہوئے ہیں، اکیلے لڑ رہے تھے، زخمی ہوئے ہیں. رسول اللہ وہاں رکے ہوئے ہیں کہ علی اور فاطمہ آئیں گے، میں ساتھ میں پھر مدینہ میں جاؤں. رسول اللہ بھی مدینہ میں نہیں گئے. عشق دونوں طرف سے ہے ویسا ہی. اب جو ہے مولا علی کے ساتھ حضرت فاطمہ زہرا جو ہیں وہ تمام اہتمام کے ساتھ، جو 4 فاطمہ ہیں، فی الحال وقت نہیں اس طرف جانے کے لیے، وہ وارد ہوتے ہیں مدینہ میں. 2 ہجری میں غالباً بی بی کا ازدواج ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، عقد ہوتا ہے مولا علی سے. بی بی کی 9 سال کی زندگی ہے صرف ازدواجی. آپ سوچیں، اب سختیوں کو دیکھیں، امتحان دیکھیں بی بی کا، کہ 9 سال میں بی بی کے 4 فرزند ہیں، 4 اولاد ہیں اور 1 شہید ہے. 4 سال میں 5 اولادیں. علماء کہتے ہیں مولا کائنات اکثر وقت جنگوں پہ ہوتے تھے، جنگوں میں ہوتے تھے. 70 سے زیادہ جنگوں میں، غزوے چھوٹے بڑے ملا کے مولا علی نے شرکت کی. 70 سے زیادہ. مکہ کی زندگی ہے، مدینہ کی زندگی ہے. مدینہ میں فیسلٹیز تو ہیں نہیں، ہاں، جیسے آج کے زمانے کی طرح. وہاں کی گرمی، وہاں کی سردی، وہاں کی شدت. 4 فرزند ہیں، 4 اولادیں ہیں، اور بی بی تقریباً ماں کا رول بھی پلے کر رہی ہیں، باپ کا رول بھی پلے کر رہی ہیں اس سختیوں میں.
9 سال کی ازدواجی زندگی ہے. اب سوچیں سختیاں کتنی ہیں. میں مثال دوں آپ کے سامنے تاکہ ویورز کے لیے, ہمارے ناظرین کے لیے کلیئر ہو کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آتے ہیں, گھر میں تشریف لاتے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ بی کے رخسار کا رنگ بدل گیا ہے. اللہ اکبر. کس لیے؟ بھوک کی وجہ سے. بی نے کھانا نہیں کھایا تھا. ایک بار مولا علی علیہ السلام آتے ہیں, امیر المومنین آتے ہیں, تو بی جو ہیں مولا علی کہتے ہیں کچھ غذا ہے گھر میں کھانے کے لیے؟ تو بی کہتی ہیں کہ اے علی, زہرا نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا, جو کھانا تھا وہ بچوں کو دے دیا. یعنی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گھر میں مشکلیں ہیں, سختیاں ہیں, کھانا نہیں ہے, لیکن بی بی نے کبھی یہ نہیں پوچھا. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آج ہمارے جوانوں کے لیے, ہم سب کے لیے اصول جو ہے کہ مولا علی علیہ السلام بہت طاقتور ہیں, شجاع ہیں, بہادر ہیں, سمجھدار ہیں, انٹیلیجنٹ ہیں. تو علماء بحث کرتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسا شخص جو جنگوں میں اتنی غنیمتیں ملتی تھیں پھر بھی گھر پہ کھانا نہیں, فاقے ہوں گھروں میں, کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ علی کے پاس تھا نہیں, علی کے پاس تھا, لیکن علی جو ہوتا تھا وہ انفاق کر دیتے تھے. بی بی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں کیوں. یہ سوال ہے. جب بھی مشکلیں آتی ہیں تو مشکلوں کے وقت ہم سوال کرتے ہیں میں کیوں. بی بی کہتی تھی جب اسلام کو ضرورت پڑے تو میں کیوں نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ اصول بی بی کی زندگی سے کہ سختیاں ہیں, بھوک ہے, آسان نہیں ہے. بی بی چکیوں سے چکیاں پیس رہی ہیں, بی بی کے ہاتھوں میں علماء کہتے ہیں ورم آ گئے, چھالے آ گئے. یعنی آپ سوچیں کہ بی بی کے پاس آپشن تھا. مدینہ کی عورتیں آ کے بی بی کو تانا دیتی تھی کہ تمہارا مولا علی سے شادی کر لی, بڑے بڑے عرب کے سردار تمہارے لیے تیار تھے. بی بی نے کرائٹیریا کیا دیا؟ میرے لیے ایمان ہے. جنگ فدق کے اندر خطبہ فدق میں بی بی نے بیان کیا کہ جب بھی رسول اللہ کو ضرورت پڑتی تھی تو سب سے پہلے میدان میں میرا شوہر علی آتا تھا میدان. کیوں شادی کی؟ ان کے ایمان کی وجہ سے, ایمان اور کفر کی وجہ سے. یہاں پر ہمارے لیے آئیڈیالوجی بی بی کی ایک سیرت جو نظر آتی ہے, سیرت. مشکلیں جانتی ہیں, مشکلیں آئیں گی, سختی جانتی ہے سختیاں آئیں گی, لیکن سختیوں کو بلند مقام کے لیے جانتی ہیں, مقدمہ جانتی ہیں. اور میں ایک اور پوائنٹ یہاں پر یہ کہوں کہ اگر آپ دیکھیں بی بی کی زندگی کے اندر ایک تو یہ فائنینشیل سختی ہے, گھر میں مشکلیں ہیں, سختیاں ہیں, لیکن دوسری طرف سے بی بی نے اجتماعی رول کس طریقے سے پلے کیا. ایک تو یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کمپلیٹ مشکلیں ہیں, امتحان ہے, ہر امتحان میں بی بی جو ہے میدان میں کھڑی. رسول اللہ کو ضرورت پڑی تو بی بی بیٹی بن کے, بیٹی بھی بنی, ماں بھی بنی, ام ابیہ بنی. جب مولا علی کو ضرورت نہیں تھی, دین اسلام کو ضرورت تھی, علی کہاں جا رہے تھے؟ اسلام کی بقا. دیکھیں ایک حدیث ہے, علماء اس کو کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ عورت کے لیے جہاد کیا ہے؟ اچھا گھر بنانا, درست, سب سے بہترین. لیکن علماء کہتے ہیں کب؟ جب تمہارا شوہر علی جیسا ہو. اللہ اکبر. یعنی تمہارا شوہر خدا کے دین کے لیے گھر سے باہر نکلا ہے, تب تم حضرت زہرا کا رول پلے کر رہی ہو. یعنی وہ دین اسلام, بی بی جب گھر میں سپورٹ دے رہی ہیں تو علی کو سپورٹ دے رہی ہیں, رسول کو سپورٹ دے رہی ہیں, اسلام کو سپورٹ دے رہی ہیں. یعنی بی بی کی زندگی کاملاً اس ٹریک پر ہے. کون سے ٹریک پر؟ خدا کی راہ, قربانی دینا, ایثار کرنا, خود دوسروں کو خود پہ مقدم سمجھنا. دیکھیں ایک اور چیز کبھی کبھی معذرت بات کرتا چلوں کہ آج تک ہم نے جو ایک بہت پہلو عام ہوا, خیبر میں علی نے یہ کیا, خندق میں علی نے یہ کیا, باقی جنگوں میں یہ عمل انجام دیے, اس کے پردے پیچھے ایک جو حقیقت تھی اور جو علی کو سکون تھا گھر سے, وہ زہرا کی وجہ سے. یعنی ایک جہاد گھر میں ہو رہا تھا جس وجہ سے علی پرسکون ہے کہ گھر بچوں کے سر پہ ایک ماں ہے جو زہرا کی شکل میں ہے.
جو بھی سختی ہوگی وہ اپنے اوپر لے کے اپنی ذمہ داری کو انجام دے گی. جی، اور یہ واقعاً آج بھی ہمارے لیے یہی رول ماڈل ہے کہ اگر آپ کا شوہر، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا باہر راہ خدا میں جا رہا ہے، باہر کسی امر الہی کی تکمیل کے لیے جا رہا ہے، تو گھر میں بیٹھی ماں، بہن، بیٹی اس طریقے سے عمل انجام دے کہ علی کی طرح یہ مرد بھی پرسکون رہے کہ میرے گھر میں ایک زہرا کی پیروکار موجود ہے. بہت خوبصورت آپ نے ذکر کیا. میں ایک اور پوائنٹ یہاں پر بیان کروں، بہت وہ ہے، کبھی کبھی ہم لوگوں کے لیے زندگی کے اندر خود انسان ایثار کر جاتا ہے کبھی کبھی، درست، یعنی خود کھانا نہیں کھائے کسی کو دے کسی دے. کو دے دے گا. لیکن حضرت زہرا، دیکھیں پہلے تو ایک اصول سمجھیں کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا یا مولا کائنات یہ انسانی ایموشنز میں بھی امام ہے. اللہ اکبر. یعنی محبت جو ان کے اندر ہے، لطافت ہے، ممتا جو ان کے اندر ہے، وہ بھی کمال کی کمال ہے، اوج ہے. یعنی اوج ہے، پورا کمال ہے ان کے اندر. یعنی ایسا نہیں کہ حضرت زہرا کیونکہ حضرت زہرا ہیں ان کے اندر ممتا کم ہے، نہیں، وہ ایک آئیڈیل ماں ہے، اور ایک آئیڈیل ماں میں جتنی ممتا ہے اتنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں ہے. ہونی چاہیے. اب دیکھیں بی بی کا کمال یہ ہے کہ انسان خود کے آگے سے تو کوئی چیز دے دیتا ہے، بی بی کا کمال ہے کہ اپنے بچے جو بھوکے ہیں ان کے آگے سے کھانا اٹھا کے دے دیا، ساحل کو دے دیا. اللہ یہ کمال ہے بی بی کا. ایک ممتا، اچھا ممتا میں بھی اوج پہ ہیں، اللہ لیکن خدا نے یہ ایثار، ایک فیملی کی ایسی تربیت کرنا ہے کہ ایک بیٹا حسین ہے تو ایک حسن ہے تو ایک زینب ہے تو ایک ام کلثوم. یعنی وہ زینب جو میدان میں آتی ہیں تو پورے کوفے کو ہلا دیتی ہیں، وہ خطبہ دیتی ہیں تو جس سے کوفہ ہل جاتا ہے. تو خوب یہاں پر ایک جو کلی قانون ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں امتحان آنا ہے. جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میرے امتحان اور حضرت زہرا کا امتحان، میرا امتحان ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. میں ایک چیز اضافہ کرتے چلوں گا، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ حضرت امام حسین اگر کربلا میں گئے، امام حسن کے ساتھ جو ہوا، جناب ام کلثوم کے ساتھ ہوا، جو سیرت سیدہ زینب میں نظر آتا ہے، یہ واقعاً اسی تربیت کا اثر ہے جو حضرت زہرا نے عملی اپنی زندگی میں انجام دیا. اور اس کا جو مثلاً جیسے مولا علی کائنات فرماتے ہیں کہ بلاؤں سے بھاگو نہیں، اسی طرح اب بی بی بھی بلاؤں کی طرف ہیں، سختیوں کی طرف ہیں. اور حضرت زینب سے جب کربلا کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ کیسا لگا، تو بہت خوبصورت جملہ ہے، ما رأیت الا جمیلہ. ابھی سمجھ آیا اس جملہ کہ کیوں بی بی نے کہا ما رأیت الا جمیلہ، کہ جب بابا سے بھی تربیت اس طرح کی ہو اور ماں سے بھی تربیت اس طرح ہوگی تو پھر بچے سختیوں میں بھی، شہادتوں میں بھی اور مشکلات میں بھی کھڑے ہو کے وہ کیا کہتے ہیں، ما رأیت الا جمیلہ. اور واقعاً اور دیکھیں ایک تو پہلی بات خدا کا، اگر ہم پوری زندگی اسی شکر پہ اسی ایک شکر پہ ہم لوگ پوری زندگی، یعنی پورا سجدہ پوری زندگی کر دیں کہ خدا نے ہمیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور بی بی زینب جیسی رول ماڈلز دیا. بہت بار یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ غلط تصور کرتے ہیں کہ یہ صرف عورتوں کے لیے رول ماڈل ہے. امام زمانہ کہہ رہے ہیں میرے لیے رول ماڈل ہے. اللہ اکبر، بحیثیت امام. یعنی آپ تمام مردوں کے لیے، انسانوں کے لیے بھی رول ماڈل ہیں. تو جو ہم پہلا اصول جو بی بی کی زندگی سے لینا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امتحان آنا ہے. میں آپ کو خدا کا شکر ہے کہ دیکھیں ہم لوگ جس زمانے میں زندہ ہیں، جتنا حق اور باطل آج واضح ہے، کلیئر ہے، اتنا حق و باطل کبھی شاید واضح اور کلیئر نہیں ہوا تھا. آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے کچھ مثال دیتا ہوں کہ لبنان میں پیجر اٹیک میں ایک شخص ہیں جن کے دونوں آنکھیں چلی گئیں اور جن کے دونوں ہاتھ چلے گئے. اس کی بیوی جو ہے وہ آپریشن تھیٹر کے آئی سی یو کے باہر کھڑی ہے. اس سے انٹرویور پوچھ رہا ہے کہ کیسا لگ رہا ہے؟ پہلا جملہ کیا کہتی ہے جانتے ہیں؟ ما رأیت الا جمیلہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہتی ہے میرا پہلا جملہ حضرت زینب کا جملہ ہے کہ میں نے خدا کے جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا. اب وہ زمانہ ہے جہاں پر پیروی کرنے والے حضرت زہرا کے لاکھوں موجود ہیں، اللہ اکبر، ہے نا. پھر وہ کیا کہتی ہے جانتے ہیں؟ کہتی ہیں بے ابی انت و امی و ولدی. کہتی ہے کہ ہم قربان، میرے شوہر کی تو آنکھ گئی ہے، ہاتھ گئے ہیں، اگر ہم قربان ہو جائیں، ہمارے بچے قربان ہو جائیں، ہمارے والدین قربان ہو جائیں، پھر بھی ہم حق کی راہ میں قربانی دینے کو تیار ہیں.
حق کی راہ میں قربانی دینے کو تیار تیار ہیں. یہ وہ قوم ہے, اس سے پوچھتی ہے رپورٹر کیسے آپ کے اندر, شوہر کی آنکھیں چلی گئی ہیں, کیسے آپ کے اندر یہ جذبہ ہے؟ تو ایک جملہ کہتی ہے, میں نے حضرت زینب سے سیکھا ہے. اللہ اکبر. ایک اور میں مثال دوں تاکہ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ نہیں وہ تو بہت بلند ہیں, ہم ایسے نہیں ہو سکتے, لیکن آج کی مثالیں. ایک اور خاتون ہے, اس کے کار پہ بم گرتا ہے, وہ خود جرنلسٹ ہے, 3 اس کی بیٹیاں شہید ہو جاتی ہیں, 3 بیٹیاں ایک ساتھ, درست. ماں بھی شہید ہو جاتی ہے. جب وہ خاتون سے انٹرویو لیا گیا ہے, خدا کی قسم وہ ویڈیو یوٹیوب پر ہے, ٹویٹر پر ہے, ایکس پر ہے, وہ مسکرا رہی ہے. اللہ مسکرا رہی ہے. مسکرا کے کیا کہتی ہے جانتے ہیں؟ کہتی ہے کہ میرے بچوں کو جو ہے نا, ایک تو پہلی بات شکر کرتی ہے خدا کا کہ خدا نے میرے گھر میں شہادت کے راستے کو کھول دیا. اللہ اکبر. پھر کیا کہتی ہے وہ, بہت خوبصورت ہے, یہ بلائیں ہیں, یہ مشکلیں ہیں, امتحان ہیں, لیکن قومیں کامیاب ہو رہی ہیں. وہ قوم جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو اور وہ حضرت زینب کو اسوہ اور رول ماڈل بناتی ہیں. تو اب وہ زمانہ ختم ہو گیا کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے. آپ آج آپ کے سامنے ہزاروں لاکھوں ایسی خواتین موجود ہیں. یہ عورت کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے میری بچے جب رات کو سوتے تھے نا تو میں بچوں کو حضرت ابراہیم کا قصہ سناتی تھی. اللہ اکبر. اور جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو خدا نے بردن سلامہ کہا ہے, یعنی خدا نے کہا کہ میں نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور اس کے اندر سلامتی قرار دی. کہتی ہے کہ میں یہ یقین رکھتی ہوں کہ جب میرے بچے آگ میں جل رہے تھے تو خدا نے میرے بچوں کے لیے بھی آگ کو سرد کر دیا ہوگا. اللہ اکبر. ایمان دیکھیں, اللہ اکبر. خدا پہ ایک ایمان, رسول پہ ایمان, اہل بیت پہ, قرآن کے قصوں پہ, حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت پہ. یہ مائیں موجود ہیں. کل میں نے ایک ویڈیو دیکھا جس کے اندر ایک لاشا آتا ہے, وہ عورت کہتی ہے کہ میں روؤں گی نہیں اپنے بیٹے کے لاشے پہ. کیا کہتی ہے؟ میں روؤں گی نہیں. کیوں؟ کہتی ہے میں نے اپنے آنسو کو امام حسین کے لیے بچا کے رکھا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب وہ زمانہ آ گیا جہاں پر حضرت زہرا کی سیرت پہ چلتے ہوئے قومیں بیدار ہو رہی ہیں. اب ہمیں وہ راستے کو پہچاننا ہے. راستہ کیا ہے؟ خدا امتحان لیتا ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم کا وعدہ ہے. تم جب اللہ کی نصرت کرو گے, تم جب اپنا رول ادا کرو گے تو وہاں پر سے خدا کی مدد یقینی آئے گی. لیکن اس کے اندر ایک ایسپیکٹ رہ جاتا ہے, کیونکہ جب ہم کربلا کی بات کرتے ہیں یا بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں 2 چیز نظر آتی ہے, ایک باطل ہے, ایک حق ہے. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب مولا علی کا حق چھینا جا رہا ہے, وہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ جو فضہ سے کہتی ہیں, فضہ اب جانتے ہیں تابوت جو ہے, تابوت پہلے مسلمانوں کے اندر اس کا رواج نہیں تھا. بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ حبش میں کیا ہوتا ہے, تو حضرت فضہ نے بتایا کہ وہاں پر تابوت بنایا جاتا ہے. تو کہا کیوں؟ کہا اس لیے تاکہ عورت جو ہے اس کی خد و خال کفن میں جانے کے بعد بھی کسی کو دکھائی نہ دے. تو بی بی زہرا نے کہا کہ مجھے جب میری تدفین ہو تو تابوت میں کرنا. اللہ, یعنی وہ خاتون جو اپنی آواز کے لیے بھی, یعنی یہ بلند مرتبہ ہے, کیونکہ کچھ ویورز اس سے نیگیٹو میننگ لیتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ کچھ کر نہیں سکتی ہیں. ایسا نہیں ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا حق اور باطل کی جو دنیا میں جنگ ہو رہی ہے, ہزاروں رپورٹرز ایسے ہیں جو خواتین ہیں جو میدان میں حق کا رول ادا کر رہے ہیں. تو خواتین اپنا رول آج پلے کر سکتی ہیں, شریعت اجازت دیتا ہے, مرجع تقلید اجازت دیتے ہیں, فتویٰ موجود ہے. لیکن بی بی زہرا وہ کمال کی منزل پر ہے, وہ کہتی ہے میں یہ بھی نہیں چاہتی ہوں کہ میری آواز غیر سنے. جب بی بی زہرا لیکن کب میدان میں آتی ہیں بی بی؟ جب وقت کا امام حق کو دشمن غصب کرتا ہے. اللہ اکبر. مولا کائنات کو خدا نے اپنی طرف سے نظام امامت کا لیڈر بنایا تھا اور امت کا لیڈر بنایا تھا. اور بی بی کیا کہتی ہیں کہ خدا نے اسی امامت کے اندر قوم کے لیے اتحاد رکھا ہے, تفرقے سے دوری رکھی ہے, اور یہی نظم عطا کرتا ہے, ڈسپلن. اور وہ سوسائٹی کے اندر امام کا رول سینٹرل رول ہوتا ہے. ایک چکی کا جو مین ستون ہوتا ہے جس سے چکی گھومتی ہے, وہ کون ہے؟ وہ امامت ہے. وہی اسلام کا چھین لیا گیا. جب دیکھا بی بی نے کہ مولا کائنات جو امام تھے, ولی تھے, ان کا حق چھینا گیا, تب بی بی میدان میں آتی ہیں.
اور بی بی کی سیرت کے اندر ایک چیز بہت واضح جو اجتماعی رول ہے وہ بی بی کا یہاں پر نظر آتا ہے. ایک تو ہم جب پیچھے بھی جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جیسے ہم نے کہا کہ مولا علی کو سپورٹ دے رہی ہیں, دوسری طرف سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہا جنگوں کے اندر, روایتیں ہمارے وہاں ہیں تاریخ کی کتابوں میں, کہ کھانا بنا کے بھیجتی تھی, روٹی بنا کے بھیجتی تھی, یعنی وہ اجتماعی رول پلے کر رہی ہے. عورت بھی میدان میں, لیکن عورت کا رول جدا ہے. اب ہم آتے ہیں مولا کائنات کا جب حق چھیننے لگا, اور جب وہ جو ہیں اجتماعی رول کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں, وہ جو سوشل رول کی طرف بڑھتے ہیں, تو بی بی آ کے کیا کرتی ہیں؟ بی بی ایک فریضے کو انجام دیتی ہیں جس فریضے کو جہاد تبیین کہتے ہیں. جہاد تبیین کیا ہوتا ہے؟ جہاد یعنی مجاہدت کرنا, کوشش کرنا, تلاش کرنا, ہارڈ ورک کرنا, اسٹرگل کرنا. ایک چیز اہم ہے, جہاد مجاہدت کے اندر جو ایک نارمل ڈیفینیشن ہے, کیونکہ وقت بہت کم بچا ہے, لیکن اہم چیز ہے اس کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. نارمل جہاد کو کہا جاتا ہے جوہد سے, یعنی کوشش و تلاش سے, لیکن علماء کہتے ہیں نہیں, یہ انکمپلیٹ معنی ہے. یعنی کہ مثال کے طور پر روزہ ہے اور اس میں بہت پسینہ نکل رہا ہے, بہت گرمی ہے, تو یہ جہاد نہیں ہے, نیکی ہے. درست. جہاد کس میں؟ جہاد کے اندر دو عنصر ہونا چاہیے, ایک خدا کے لیے ہو, فی سبیل اللہ ہو, اور دوسرا دشمن خدا کے مقابل میں ہو. اللہ اکبر. جب تک وہ جہاد نہیں ہو سکتا, جب تک وہ دشمن کے جریان کو, دشمن کے موومنٹ کے مقابل میں نہ ہو, جب تک وہ جہاد نہیں ہو سکتا. وہ نیکی ہے لیکن جہاد نہیں ہے. تو جہاد یعنی دشمن کے مقابلے میں اللہ کے لیے میدان میں آنا. تبیین کرنا, تبیین کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی میں تبیین جو ہے بین سے لیا گیا ہے, باب تفعیل ہے. بین یعنی دو چیزوں کے درمیان فاصلہ. ہم لوگ قرآن کو کہتے ہیں قرآن مبین. مبین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی فاصلہ کرنے والا, حق اور باطل کے بیچ میں یہ بالکل استدلال ایسا کرنا کہ کوئی شک اس میں باقی نہ رہے. بیان کہتے ہیں, قرآن کو بیان بھی کہا گیا ہے. بیان کہتے ہیں دو شے ہیں, ایک شے سے پردے کو اس طریقے سے ہٹا دینا تاکہ یہ شے جو چھپی ہوئی تھی وہ آشکار ہو جائے. اسے کہتے ہیں عربی میں بیان. تبیین کسے کہتے ہیں؟ تبیین کہتے ہیں کہ جب دو شے ہو, حق اور باطل, تو اس طریقے سے حق و باطل کو کلیئر کر دینا کہ حق لوگوں کے لیے کلیئر ہو جائے اور باطل لوگوں کے لیے کلیئر ہو جائے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ حق کلیئر ہو جاتا ہے, باطل کلیئر نہیں ہوتا, یا کبھی کبھی باطل کلیئر ہو جاتا ہے لیکن حق کلیئر نہیں ہوتا. تو میں اس کو کچھ منٹ لوں گا, آپ اس کو میں چاہ رہا ہوں کہ بات کیونکہ امپورٹنٹ ہے کلیئر ہو جائے. تبیین کہتے ہیں اس طریقے سے حق اور باطل کو واضح کر دینا. مثال کے طور پر دودھ اور پانی مل گیا ہے تو دودھ کو الگ کر دینا, پانی کو الگ کر دینا. پیتل اور سونا مل گیا تو پیتل کو الگ کر دینا, سونے کو الگ کر دینا. خدا قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, یعنی باطل کو, حق کو باطل سے نہ چھپاؤ. سمجھ رہے ہیں؟ تو یعنی اس کے آگے بھی آئے تھے لیکن فی الحال کیونکہ وقت نہیں ہے. لیکن اہم چیز کیا ہے؟ بی بی نے آ کے دو کام کیا, تبیین کیا. یعنی کیا؟ بی بی نے جو اپروچ لی وہ خطبے کے اندر وہ ریشنالٹی کی اپروچ ہے, استدلال اور سند اور اوتھینٹسٹی کی اپروچ ہے. تو ہم لوگ بی بی کی جب بی بی کا جو خطبہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کیا ہے؟ احساسات نہیں ہے, لان تان نہیں ہے. بی بی نے جو اپروچ لی ہے وہ کون سی اپروچ لی ہے؟ ریشنالٹی کی, استدلال کی, پروف کی, قرآنک ایویڈنس دینے کی. یعنی بی بی آ کے کیا کہہ رہی ہیں کہ جب بھی میرے حق کے لیے میدان میں آؤ تو میری اپروچ سے آؤ. یعنی کہ آپ لوگوں کے لیے دو چیز ثابت کرو, حق والے کون تھے, باطل کون تھے, لیکن اپروچ کیسی ہونی چاہیے؟ ریشنالٹی کی. تو تبیین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا کریں؟ حق اور باطل کو کلیئر کریں. ایک آخری پوائنٹ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں معذرت کے ساتھ کہ بی بی نے, علماء کہتے ہیں ایک سنت کو ایجاد کیا. وہ سنت کون سی ہے؟ دشمن کے میدان میں, دشمن کے پلیٹ فارم پر جا کر حق کو بیان کرنا, اور خطبے کی دشمن کے میدان میں جا کے, جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا, امام حسین علیہ السلام, امام سجاد علیہ السلام نے جو بعد میں خطبات دیے ہیں دشمن کے میدان میں جا کے, علماء کہتے ہیں اس کی مؤسس جو تھیں وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ
علیہا تھی. تو ان کی سیرت ہمیں ایک نظر آتی ہے کہ جب حق اور باطل میدان میں آ جائے اور اسلام پر ضرورت ہو تو عورت کے لیے عورت جو ہے وہ میدان میں آ کے بڑے بڑے دشمنوں سے بھی مقابلہ کر سکتی ہے. آپ کا بہت شکریہ. اور جو آپ نے موضوع شروع کیا سیرت اور واقعاً اس کا حق ادا کیا, لیکن ایسے ظاہر موضوع اتنا بڑا ہے کہ ہم ایک نشست سے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد خصوصاً جو آخر میں آپ نے جہاد تبیین کا ذکر کیا, اور واقعاً آج ہمارے معاشرے کی مسائل یہی ہیں کہ ہماری زندگیاں اس مسیر, اس ڈگر, اس راستے پر نہیں ہیں جس طرف خدا نے ہمیں حکم دیا تھا, جس طرف ہمیں اطاعت کو حکم دیا میں تھا. صرف اور ایک پوائنٹ اس میں ایڈ کر دوں, مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں کہ نہیں ہے, الحمدللہ ہیں, تھوڑا سا جہد کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. لوگ ہیں الحمدللہ, ہماری قوم میں بھی کافی تعداد میں ہیں مومنین. ابھی ہمیں ان کو آگے لے کے آنا ہے. جو محبت, دیکھیں 3 مرحلے ہیں, محبت کے بعد جو ہے معرفت ہے, پھر اطاعت ہے نا. تو ہمیں محبت سے مومنین کو معرفت تک لانا ہے تاکہ مومنین معرفت سے اطاعت کی منزل تک پہنچ سکیں. آپ کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ناظرین سے ہم آج کے پروگرام سے اجازت طلب کرتے ہیں. انشاءاللہ ایک نئے سلسلے کے ساتھ, ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ تشریف لائیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.